بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، صدائے رمضان پروگرام کے سلسلے میں آج ہماری گفتگو ہے رمضان المبارک اور پاکستان۔ تاریخ میں بڑے عجیب عظیم واقعات رمضان المبارک میں وقوع پذیر ہوئے، اور خود قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک میں ہوا۔ رمضان المبارک میں ہی دین اسلام کو سربلندی عطا کرنے والے غزوہ بدر بھی وقوع پذیر ہوا۔ فتح مکہ جو فتح مبین کہلاتی ہے وہ بھی رمضان المبارک میں ہی واقع ہوئی۔ رمضان المبارک امت مسلمہ کے لیے ابتدا سے لے کر خوشیوں کا، رحمتوں اور برکتوں کا مجدہ لے کے آنے والا مہینہ رہا۔ جیسے دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے، راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے، مہینوں میں افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ کسی واقعے کا جس وقت میں وقوع ہو، یہ اس کے حوالے سے ایک اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ مملکت خداداد پاکستان جب آزاد ہوئی اور 14 اگست 1947 کو کرۂ ارض پر جب ایک نئی اسلامی سلطنت معرض وجود میں آئی، تو اس وقت کون سا مہینہ تھا، اس وقت کون سی رات تھی، کون سا دن تھا، یہ عجیب اتفاق ہے۔ جب 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب کو ریڈیو پاکستان سے اعلان ہوا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، اور اس کے ساتھ ہی مملکت خداداد پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا، تو یہ کون سے لمحات تھے، ذرا تصور کیجئے۔ اگر مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا ہے، تو یہ مہینہ رمضان المبارک کا تھا، 14 اگست 1947 کا یہ دن۔ اور اگر دنوں میں سب سے افضل دن اگر جمعۃ المبارک ہے، تو یہ رات، جس رات ریڈیو پاکستان سے پاکستان کے نشریات کا آغاز ہوا، یہ 14 اور 15 اگست کے درمیانی شب لیلۃ القدر کی شب تھی۔ یا لیلۃ القدر کی شب ہونے کا ایک امکان، واضح امکان تھا، اس لیے کہ یہ رمضان المبارک کی 27ویں شب تھی، اور اگرچہ متعین نہیں ہے کہ 27ویں شب کو ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے، لیکن امکان تو بہت حد تک ہے۔ بعض اہل علم نے تو بڑی یقین کے ساتھ کہا ہے کہ اکثر اوقات لیلۃ القدر 27ویں شب کو ہی ہوتی ہے، لیکن طاق رات تو تھی بہرحال، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور تیسرا، یہ جمعہ کی رات تھی، اور جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات افضل دن ہے، اور تمام سال کی راتوں میں اگر افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو اللہ رب العزت سے یہ امید اور یہ امکان ہے کہ یہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہوئی ہوگی۔ تو مملکت خداداد پاکستان جب معرض وجود میں آیا، تو مہینہ بھی افضل تھا، وہ دن بھی افضل تھا، وہ رات بھی افضل تھی، اور تمام راتوں کی سردار رات تھی اگر وہ لیلۃ القدر تھی۔ اس لیے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں کہ وہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کسی واقعے کا، کسی اتنے بڑے واقعے کا ظہور ایسے وقت میں، یہ حسن اتفاق کیا صرف حسن اتفاق ہے، یا یہ صرف اتفاق ہے؟ کیا اس میں کوئی حکمت پنہان نہیں لگتی؟ یقیناً بہت بڑا سبق ہے اس میں۔
بہت بڑا پیغام تھا اس میں، بہت عظیم خوشخبری تھی اس میں کہ اہل ایمان اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جب آزادی کے لیے خلوص کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ کی تائید غیبی کا ایک اعلان اور ایک ثبوت تھا کہ اللہ رب العزت کی تائید ہے، اللہ رب العزت کی مدد اس میں شامل حال ہے، اور خلوص کے ساتھ قربانیاں دینے والوں کے خلوص کا یہ ثبوت تھا کہ یقیناً اس تحریک کے پیچھے، اس ہدف کے حصول کے پیچھے جو جد و جہد ہے اس میں کس قدر خلوص تھا۔ اس کرۂ ارض کو حاصل کرنے کے لیے جن باتوں کا سہارا لیا گیا، جن باتوں کو مقصد بنایا گیا کہ اس مقصد کے لیے ہم یہ کرۂ ارض حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو نعرہ اور اپنے مقصد کے طور پہ رکھا گیا کہ ہم یہ کرۂ ارض حاصل کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کی تقاریر ریکارڈ پہ موجود ہے، کسی قسم کے ابہام کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس میں واضح بارہا انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں کوئی ابہام نہیں کہ ہم نے پاکستان کا نظام، مملکتی نظام قرآن و سنت کے مطابق رکھنا ہے، ہم نے یہاں قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کرنا ہے۔ آخر دو قومی نظریہ کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ وہ ہندو قوم الگ ہے جن کو قرآن و سنت کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ مخالفت ہے، اور قرآن و سنت پر ایمان رکھنے والوں کے ساتھ دشمنی ہے۔ جب ان کا ایک واضح موقف تھا تو پھر اس کا آخر اور کیا مقصد تھا؟ دو قومی نظریہ کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس دین کو ماننے والوں کے لیے جب الگ سلطنت ہوگی، الگ زمین ہوگی، تو اس جگہ پر ان کو ایک الگ نظام نافذ کرنے کا ایک موقع اللہ کی طرف سے میسر اور دستیاب ہوگا۔ اور پھر ہمیں جب یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کا قیام دین اسلام کے نظام کے طور پر نفاذ کے لیے تھا، تو پھر ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ آج تک ہم اپنے اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکے۔ آج تک ہم اس مقصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہوئے، یا اس مقصد کے حصول میں ہم نے وہ عزم نہیں دکھلایا پھر قیادت کے چلے جانے کے بعد، جو ابتدائی قیادت تھی، اس کے بعد جس انداز سے پاکستان کی آئین سازی ہونی تھی، پاکستان کی نظام سازی ہونی تھی، وہ نہیں ہوئی۔ اسلامی نظام کو آج تک غالب نہیں کیا جا سکا، اسلامی قوانین کو آج تک غالب نہیں کیا جا سکا۔ نظام بطور اسلامی نظام، بطور نظام ہمارے ملک میں ایک غالب نظام کے طور پہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اگر رمضان المبارک میں اللہ نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا تھا، اگر لا الہ الا اللہ کے اعلان پر اللہ نے ہمیں یہ اجر عطا فرمایا اور نقد اجر عطا فرمایا کہ مملکت اس انداز سے ہمارے ہاتھ ہمارے جولی میں ڈال دی، تو پھر اس کے بعد اس قوم کا آزادی حاصل کرنے کے بعد اپنے اس نعرے اور اپنے اس دعوے کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ محترم سامعین، اگر ہم نے نظام نہیں تبدیل کرنا تھا، ہم نے اپنا مملکتی نظام، معاشرتی نظام، تعلیمی نظام، مالیاتی نظام اگر ہم نے اسلام کے زرعی اصولوں کے مطابق نہیں بنانا تھا، تو پھر وہ کیا چیز تھی جو انڈیا میں یا متحدہ ہندوستان میں نہ ہوتی اور ہم نے یہاں حاصل کر لی، سوائے اس کے کہ یہاں ایک سلطنت، ایک مملکت ہم نے اپنے کنٹرول میں لے آئے، اپنے کنٹرول اس میں رکھ رہے ہیں، اپنے کنٹرول کے مطابق اس کو چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں سسٹم کے طور پہ کیا تبدیلی ہوتی یہاں یا وہاں؟ جب ہم اسلام کو بطور نظام کے ہم نافذ نہیں کر رہے، وہی سودی نظام
جو متحدہ ہندوستان میں تھا وہی اگر یہاں ہو تو کیا فرق ہوگا؟ وہی عدالتی نظام جو متحدہ ہندوستان میں عدالتی نظام کے طور پہ ہو وہ اس وقت تھا، اور آج تک اگر ہم اسی نظام کو فالو کرتے آ رہے ہیں، اپنا نظام اگر نہیں بنا سکے اسلامی اصولوں کے مطابق، نظام کو تبدیل نہیں کر سکے، تو پھر ہم نے آخر کیوں آزادی حاصل کی تھی؟ اگر تعلیمی نظام کلی طور پر ہم نے اسلامی تعلیمی اصولوں کے مطابق اگر نہیں بنا دیا، اور تعلیمی نصاب بھی اور تعلیمی نظام بھی، تو پھر ہم نے آج تک ہم نے کیا کیا؟ ہمیں یہ صورتحال جھنجھوڑ کر ہمیں اس بات کی طرف ہمیں دعوت دیتی ہے کہ دیکھیں، جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا ملک، اس مقصد کی طرف اب بھی وقت ہے متوجہ ہو جائے۔ اللہ نے یہ آزادی کی نعمت عطا فرمائی تھی، ہمیں یہ بتانا چاہیے اپنی نسلوں کو کہ کس اتفاق اور کس حسن اتفاق کے ساتھ اللہ نے کس مقدس اور مبارک وقت میں ہمیں آزادی عطا فرمائی تھی۔ اپنی نسلوں کو یہ سمجھائیں، 14 اگست کو اگر ہم آزادی کا دن مناتے ہیں، یوم آزادی مناتے ہیں، اور ہم اس آزادی کے وقت ہم کس قدر ہم ہلہ گلہ کرتے ہیں اور کتنے اللہ کے ناراض کرنے والے کام ہم سے ہو جاتے ہیں۔ ہم رمضان المبارک میں 27 رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہم یوم آزادی کیوں نہیں مناتے؟ آزادی منائیں تاکہ رمضان کے تقدس کے مطابق پھر ہم اس آزادی کو احترام کے ساتھ اور تقدس کے ساتھ منائیں، شکرانے کے نوافل ادا کریں، اللہ کے حضور گناہوں سے توبہ کریں کہ ہم نے اس مملکت کو حاصل کرنے کے بعد کچھ نہیں کیا، آپ کی رضا کے نظام کو نفاذ کے لیے کچھ نہیں کیا، اور اب ہم عہد کریں کہ ہم اللہ کی رضا والا، اللہ کے عطا کردہ نظام ہم نافذ کرنے کی کوشش اور جد و جہد کریں گے۔ یہ ہم عزم کریں۔ اگر مملکتی سطح پہ اگر نظام اسلامی نہیں بن پاتا، غلبہ اسلامی نظام کو نہیں ہوتا، تو ہم کم از کم اپنے طور پر تو اسلامی تعلیمات کو اپنا سکتے ہیں۔ اس میں تو کسی اسمبلی کے بل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑیں، تعلیم کو ہم صحیح طریقے سے تعلیمی نظام کو ہم بنائیں۔ آج کے دور میں اپنے پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیمی نظام کو بنانا اسلامی اصولوں کے مطابق کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر ہم مالیاتی نظام کو ہم سود کے بالکل بائیکاٹ کر دیں۔ ہم کم از کم عوامی سطح پہ تو اس سسٹم کو فالو کریں، اور اس سسٹم کے اوپر لانے کے لیے، سسٹم کو غالب کرنے کے لیے عوامی سطح پہ تو ہم اس پہ آئیں، تاکہ ہمارے حکمران طبقہ اور رولنگ کلاس مجبور ہو جائے۔ اس لیے یہ ضرورت ہے اس چیز کی، یہاں اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اپنے ملک میں جس انداز سے، جس وجہ سے، جس مقصد کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھیں اور جس خلوص کے ساتھ یہ ملک حاصل کیا تھا، ہم اس کے لیے اپنی جد و جہد کریں اور اللہ کے حضور سرخرو ہوں، اور رمضان المبارک میں ہم اپنے اللہ کو اپنے اخلاص کا ثبوت دیں، اخلاص کے ساتھ ہم توبہ بھی کریں اور عزم بھی کریں، اور ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گناہوں پہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم کی طرف توفیق عطا فرمائے کہ اس مملکت خداداد کو ہم جس مقصد کے لیے حاصل ہوا تھا اس مقصد کی طرف لے کے جائیں، اپنا کردار ادا کریں۔ ہر آدمی کو کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔